ہماری سی ایم صاحبہ جناب مریم نواز صاحبہ نے ایک اعلان فرمایا کہ یہ جو ہیلمٹ کی پابندی لگائی گئی ہے بائک موٹر سائیکل چلانے والوں پر، اس پابندی سے کچھ لوگ مستثنا ہوں گے، ہیلمٹ سے کچھ لوگ مستثنا ہوں گے۔ اب یہ مستثنا کون لوگ ہوں گے، اس پہ آتے ہیں۔ پہلے یہ بات عرض کر لوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سیفٹی ہے اس میں، اور اپنی سیفٹی کے لیے اپنے پیاروں کے خاطر ہاں جی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ ہاں جی کم از کم بندے کا جو ہے وہ سر جو مین ہے بندے کے جسم میں وہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ حفاظتی تدابیر کے تحت ہیلمٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن حیرانگی ہوئی کہ سی ایم صاحبہ نے فرمایا کہ ہماری سکھ برادری کی طرف سے یہ تقاضا آیا ہے کہ ہم پگڑی نہیں اتار سکتے، لہذا ہمیں ہیلمٹ سے استثناء دیا جائے۔ چنانچہ میں سکھ فیملی کا اور ان کی سوچ، کیونکہ وہ پگڑی اتارتے نہیں ہیں لہذا ان کو جو ہے ہیلمٹ سے استثناء دیا جاتا ہے۔ اب اس بات کو یہی رکھنے، اس پہ واپس آنا، درمیان میں ایک اور بات عرض کر دوں۔ کچھ عرصہ قبل میں پاسپورٹ آفس گیا، جب تصویر بنوانے کا مرحلہ آیا تو حکم ہوا کہ حضرت ٹوپی اتار دیں۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہ جی تصویر بنانی ہے۔ میں نے کہا بھائی ہم تو ٹوپی جی یہ اپنا شاعر سمجھ کر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ٹوپی کے اوپر عمامے کی ہے، لیکن بہرحال کس قدر تو کہنے لگے جی کہ یہ اتارنی پڑے گی، جی اس کے بغیر تصویر نہیں بنے گی۔ میں نے کہا بھائی اس کے بغیر بنانی پڑے گی، اس لیے کہ میں آزاد شہری ہوں اور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا باشندہ ہوں۔ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس صاحب نے مجھے پکڑا اور اپنے جو ان کے آفس کے بڑے جو ہیڈ تھے ان کے پاس لے گئے۔ وہ بھی مجھے سمجھانے لگے کہ جی ملکی قوانین ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ میں نے کہا بالکل کرنا چاہیے، لیکن آپ مجھے ذرا دکھا سکتے ہیں آپ کے پاس جو اس کا جو آرڈر اوپر سے آپ کو ملے ہوئے ہیں اس میں کہاں ہے کہ ٹوپی نہیں پہننی؟ جی 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 بالکل دکھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا دکھائیے۔ تو انہوں نے کمپیوٹر کھولا اور کمپیوٹر کھول کر نکالنے لگے۔ اس میں ایک تو آیا کیپ، اس پہ کراس لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا میرے پاس وہ کیپ نہیں ہے۔ جی آگے چلے، آگے دکھاتے ہیں۔ پھر آیا جنا کیپ، اس پہ کراس لگا ہوا۔ میں نے کہا میرے پاس جنا کیپ بھی نہیں ہے۔ اچھا اتفاق کی بات کہ چلتے چلتے جو ہے وہ سکھ پگڑی آ گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سکھوں کو جو ہے وہ نہیں، میں اس بات کا قائل ہوں اور اسلام بھی اس بات کا تحفظ دیتا ہے کہ جو ہمارے ذمہ ہیں، مسلم ملک میں غیر مسلم باشندے ہیں، ان کا اگر وہ ہمارے اسلامی شاعر کے خلاف نہیں ہے، اپنے شاعر کے اندر رہتے ہوئے، اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے چلتے ہیں، تو ان کی عبادت گاہوں کا بھی، ان کے جذبات کا بھی لحاظ کیا جائے اگر وہ اسلام سے متصادم نہ ہوں۔ تو ہمیں تو اس سے کوئی جی بہرحال وہ جب وہ آئے تو میں نے کہا جی ایک منٹ بریک لگائیں۔ اس پہ اوکے کا نشان لگا ہوا تھا، سواد کیا ہوا تھا اس کو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے جی؟ اس کے تو کان بھی ڈھکے ہوئے ہیں، اس کی پیشانی بھی ڈھکی ہوئی ہے، میری پیشانی بھی ننگی ہے، کان بھی ننگے ہیں، اور مجھے آپ ٹوپی اتارنے کو کہہ رہے ہو تو اس کو کیوں نہیں؟ اس کے تو کان بھی ڈھکے ہوئے، پیشانی بھی ڈھکی ہوئی ہے، اس کو اس طرح کیسے مل گیا؟ اس پہ وہ لاجواب ہو گئے۔ میں نے کہا ٹوپی کا آپ مجھے کہیں نہیں دکھا سکتے، نہ ہے نہ ہاں جی ہوگا۔ تو بہرحال پھر وہ بعد میں ریکویسٹ کرنے پہ آ گئے کہ جی ہماری ملازمت کا مسئلہ۔ میں نے کہا بھائی ایک بات مجھے سمجھا دو، ملازمت تمہاری، میں تمہاری رسپیکٹ کرتا ہوں، تمہاری بات مانوں گا بھی، ہم ہاں جی ملکی قوانین کو فالو کرنے والے، ہم جو ہے وہ مخالفت میں اور ضد میں اناد میں آنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم سلجھو لوگ ہیں۔ لیکن آپ مجھے ایک بات سمجھا دیں کہ میں اسلام کے نام پہ یہ ملک لیا گیا ہے اور یہی سکھ فیملی، سکھ برادری، سکھ لوگ مسلمانوں کو کاٹ رہے تھے تقسیم ہاں جی پاکستان کے وقت یا تقسیم ہند کے وقت، ان کو آپ نے اتنا پروٹوکول دیا ہوا ہے، اور جنہوں نے اپنی، جن کے بڑوں نے قربانیاں دیں اور جنہوں نے اپنی جو ہے وہ جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے آپ کو پابندیاں لگا رہے ہیں۔ یہ بات وہ بیچارے لاجواب ہوئے۔ خیر انہوں نے چائے وائے بھی منگوائی اور بڑے پھر خوشگوار ماحول میں بیٹھ کے ریکویسٹ کرتے رہے، میری آپ سے درخواست ہے، میری ریکویسٹ ہے۔ اب یہاں بھی معاملہ یہی آ گیا۔ ہمارے کتنا بڑا ایک طبقہ ہے ہمارا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی پاسداری کرنے والا ہے، سر پہ پگڑی رکھنے والا ہے،
لیکن خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پگڑی والوں کو بھی استثنا نہیں مل رہا مسلمان ہونے کی حیثیت سے. دکھ کی بات ہے، بڑے ہی کرب کی بات ہے، بڑی فکر کی بات ہے کہ یہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پہ عمل پیرا ہو کر سر پہ پگڑی سجائے پھر رہا ہے، اس کی پگڑی اتاری جا رہی ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ اس کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے قانون کی بہانہ بنا کر، قانون کی زد میں لا کر. اور ایک غیر مسلم کو جو میرے ملک میں ذمہ ہے اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور اس کی جو ہے وہ رعایت کی جا رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کی بات مانی جا رہی ہے. تو خدا کے لیے ارباب اقتدار و اختیار ہوش کے ناخن لیں، اسلام اور مسلمانوں کا لحاظ کریں. پابندی اگر رکھنی ہے سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. ایسا نہیں چلے گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ ہر طرف سے دبایا جائے، ان کو جو ہے ہر طرف سے پیسا جائے اور غیر مسلموں کو چھوٹ ہی چھوٹ ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں، ان کو ان کی حدود و قیود میں رکھ کے جو اسلام نے آزادی دی ہے وہ ان کو حاصل ہونی چاہیے، لیکن مسلمانوں پہ پابندی کیوں؟ اگر ہیلمٹ ضروری ہے اور جان قیمتی ہے تو پھر ملک کے ہر باشندے کے لیے ضروری ہے، سب کی جان قیمتی ہے. قانون ایک ہونا چاہیے، استثناء نہیں ہونا چاہیے. یہ جو استثناء ہوتے ہیں نا، یہی تو ہمیں لے ڈوبے ہیں. آخر بات یاد کرتا ہوں، اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ایسا معاشرہ ہو جس میں ایک عام بندہ کھڑا ہو کر امیر المومنین سے سوال کرنے کی جسارت رکھتا ہو کہ امیر المومنین آپ کی بات سنیں گے، آپ کا خطبہ سنیں گے، لیکن پہلے اس بات کا جواب دیجئے کہ سب کے حصہ میں ایک چادر آئی ہے اور آپ کے جسم پہ 2 چادریں نظر آ رہی ہیں مال غنیمت کی. تو خدا کے لیے اس بات کو سوچیں، سمجھیں، فکر کریں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے ملک عزیز کا، ملک کے ہر باشندے کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.